بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ برطانوی حکومت کا NHS سٹاف کو کورونا وائرس کے دوران پیڈ لیو کی سہولت ختم کرنے کا اعلان۔ پیٹریشیا مارکویس کہتی ہیں اس اقدام سے واضح ہوا کہ حکومت اپنے نرسنگ سٹاف کی قدر نہیں کرتی۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے ہم کورونا وائرس کے ساتھ رہنا سیکھ رہے ہیں، سہولیات فی الوقت واپس لی گئی ہیں۔ برمنگھم میں 3 رنگیلے مزاحیہ اردو اور پنجابی سٹیج ڈرامہ پرفارمنس شو کا انعقاد۔ شائقین کی بڑی تعداد کی شرکت ڈرامے کے مزاحیہ جملوں پر محظوظ ہوتے رہے۔ شرکاء کا کہنا تھا ایسے پروگرام نوجوان نسل کو اپنی ثقافت سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نارتھ ہیمپٹن میں شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں مجلس عزا کا انعقاد۔ مجلس کا انعقاد فلاحی ادارے آغا UK کے زیر اہتمام کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت سے علماء اور ثناخوان کی شرکت۔ علامہ ناصر جعفری کا کہنا تھا کہ ہمیں فکری اختلافات سے ابھر کر دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ پاکستان میں لمپی وائرس عید قربان کے انتظار کرتے بیوپاریوں کے لیے پریشانی کا باعث۔ ملک بھر میں متعدد جانور لمپی وائرس کا شکار ہو گئے۔ لمپی وائرس سے ہزاروں جانوروں کی موت، لاکھوں متاثر ہو گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے وائرس سے متاثرہ جانوروں کو منڈی میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں جبری گمشدگیوں میں فوجی اہلکار ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سیکیورٹی اداروں پر الزامات سے ملکی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کو بتائیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اور ملکہ برطانیہ کی متعدد اہم ذمہ داریوں میں نمایاں کمی۔ بکنگھم پیلس ترجمان کے مطابق واپس لی گئی ذمہ داریاں پرنس چارلز کے حوالے کی جائیں گی۔ ملکہ الزبتھ ریاست اور قوم کے سربراہ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں گی۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ جی ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں NHS سٹاف کے لیے کورونا وائرس سے متعلق بیماری اور آئسولیشن کے لیے اسپیشل پیڈ لیو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق 7 جولائی سے ہوگا، جبکہ رائل کالج آف نرسنگ نے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے۔ اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ حکومت کو اپنے سٹاف کی کتنی کم قدر ہے۔ رپورٹ کریں گے وسیم کاظمی۔ انگلینڈ میں اگلے ہفتے سے NHS سٹاف کے لیے کورونا وائرس کووڈ-19 سے متعلق بیماری اور آئسولیشن کے لیے اسپیشل پیڈ لیو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انگلینڈ میں NHS سٹاف 7 جولائی سے نارمل کنٹریکچوئل سک ارینجمنٹ کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ رائل کالج آف نرسنگ نے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے اور اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حکومت اپنے سٹاف کی کتنی کم قدر کرتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ فار ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں کورونا وائرس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنے کا حصہ ہیں۔ یہ تبدیلیاں ایک ایسے وقت میں سامنے آئیں جب کورونا وائرس
انفیکشنز اور ہسپتال ایڈمیشنز میں داخلے بڑھ رہے ہیں۔ اومیکرون ویرینٹ کے 2 نئے ورژن BA.4 اور BA.5 کے تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے صورتحال تشویشناک ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2.3 ملین افراد یا 30 میں سے 1 کو کورونا وائرس لاحق ہے۔ ONS کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں وائرس انفیکشن میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ فی الوقت نیشنل ہیلتھ سروس کے تمام ورکرز کو ان کی ملازمت کی طوالت سے قطع نظر کورونا وائرس سے متعلق سکنس غیر حاضری کی اقساط پر تنخواہ کی پوری ادائیگی کی جاتی ہے، لیکن رائل کالج آف نرسنگ کا کہنا ہے کہ DHSC نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 سکنس کی نئی اقساط کو واپس لیا جا رہا ہے اور اس سے اگلے ہفتے کووڈ-19 سے متعلق سکنس یا آئسولیشن کے سلسلہ میں کی جانے والی چھٹیوں پر ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ RCN انگلینڈ کے ڈائریکٹر پیٹریشیا مارکویس نے اس فیصلے کو انتہائی مایوس کن قرار دیا۔ ڈپارٹمنٹ فار ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر کے ترجمان نے کہا کہ جب ہم کورونا وائرس کووڈ-19 کے ساتھ رہنا سیکھ رہے ہیں تو ہم عارضی NHS سٹاف سکنس گائیڈنس کو واپس لے رہے ہیں جو کہ کورونا وائرس پینڈیمک کے عروج کے دور میں دی گئی تھی۔ ترجمان نے کہا کہ NHS ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں طے شدہ نارمل ارینجمنٹس کی طرف واپس جانے کے حصہ کے طور پر یہ اقدام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NHS سٹاف کو 6 ماہ کی مکمل تنخواہ اور 6 ماہ کی نصف تنخواہ کے ساتھ فراخ دلانہ سپورٹ فراہم کرتا ہے جس کا انحصار سروس کی طوالت پر ہے۔ برطانیہ میں 4 سے 10 جولائی کو نیشنل چائلڈہڈ اوبیسٹی ویک منایا جا رہا ہے، جس میں غیر ضروری سرگرمیوں کے نتیجے میں بچوں میں موٹاپے کے اضافے کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کا موٹاپا بدسلوکی کی ایک شکل ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فٹنس کے معروف ماہر کا دعویٰ ہے کہ بچوں کا موٹاپا بدسلوکی کی ایک شکل ہے۔ گلوبل جم بزنس کے بانی نے کہا کہ بچوں میں موٹاپے کو ان کے ساتھ بدسلوکی کی ایک شکل سمجھنا چاہیے۔ نک مچل، جنہوں نے دنیا بھر میں 25,000 سے زائد لوگوں کے وزن میں کمی کے پروسیس کی نگرانی کی ہے، یہ دعویٰ پیر سے شروع ہونے والی نیشنل چائلڈہڈ اوبیسٹی ویک سے پہلے کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ سستے جنک فوڈ اور اسکرین پر مشتمل یوٹیوب جنریشن کے نتیجے میں بچوں میں موٹاپے نے وبائی شکل اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچپن کا موٹاپا سلو موشن میں کار حادثے کو دیکھنے جیسا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بچپن کے موٹاپے کے لیے زیرو رواداری اختیار کرنی چاہیے۔ لوکل گورنمنٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے حال ہی میں شائع ہونے والے تخمینے کے مطابق اگر بچپن میں موٹاپے کے رجحان اپنی موجودہ شرح پر جاری رہا تو 2030 تک 10 سے 11 سال کی عمر تک کے تقریباً 40% موٹے یا زیادہ وزن کے شکار ہو جائیں گے۔ LGA کے اعداد و شمار کے مطابق 2030 تک تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر کے 1/4 بچے زیادہ وزن یا موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت 2030 تک بچپن کے موٹاپے کو آدھا کرنے کے لیے اپنے ہدف کو مزید فوری کارروائی کے بغیر حاصل کر لے گی۔ مسٹر مچل نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو 12 سال کی عمر میں سگریٹ پینے کی اجازت دی، اس سے بچوں کے ساتھ بدسلوکی سمجھا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سستے جنک فوڈ اور باہر کھیلنے کے بجائے گھنٹوں ڈیوائسز پر اسکرینوں کو دیکھتے ہوئے بچوں نے ایک پرفیکٹ طوفان پیدا کر دیا ہے جو انہیں زندگی کا سب سے بدترین آغاز دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو نیٹ فلکس اپنے ٹی وی شوز پر ایک ٹریگر وارننگ دیتا ہے، لہٰذا اگر تمباکو نوشی متحرک ہو رہی ہے تو کیا آپ کو ٹی وی پر موٹے بچے کو دیکھتے وقت ایک ٹریگر وارننگ نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ بچہ بیمار ہے؟ لوگ بچپن کے موٹاپے کے بارے میں سچ بتانے سے بہت خوف زدہ ہیں کیونکہ وہ جرم کا باعث بننے سے خوف زدہ ہیں۔ واضح رہے کہ نیشنل چائلڈہڈ اوبیسٹی ویک 4 سے 10 جولائی تک جاری رہتا ہے۔ جاوید عنایت، CNN نیوز، لیسٹر۔ جی اور آپ کو بتائیں کہ بکنگم پیلس کی جانب سے جاری کردہ سالانہ ریویو رپورٹ میں ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ کی اہم ذمہ داریوں میں نمایاں کمی کر دی گئی ہے، جبکہ واپس لی گئی ذمہ داریوں کو پرنس چارلز کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لندن بکنگم پیلس کی جانب سے جاری کردہ سالانہ ریویو میں بڑی ہی خاموشی سے ملکہ برطانیہ کی بعض اہم ذمہ داریوں میں کمی کر دی گئی۔ واپس لی گئی ذمہ داریاں اب پرنس چارلز کے حوالے کی جائیں گی۔ بکنگم پیلس کی جانب سے جاری کردہ سالانہ ریویو میں 96 سالہ ملکہ برطانیہ کی اہم منصبی ذمہ داریوں کی 13 نکاتی فہرست میں سے پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس کی سربراہی سمیت 6 ذمہ داریوں کو خارج کر دیا گیا ہے، جن میں سے 5 اہم ذمہ داریاں اب پرنس آف ویلز شہزادہ چارلز کے حوالے کی جائیں گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب بھی ریاست کے سربراہ اور قوم کے سربراہ جیسے 2 اہم منصب ملکہ برطانیہ کے کردار کا حصہ ہیں اور ملکہ برطانیہ اب بھی رسمی قانونی تقاضوں کے مطابق بطور سربراہ ریاست اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں گی۔ بطور سربراہ مملکت ان کے سرکاری دورے کرنے اور دیگر سربراہان مملکت کے سرکاری دوروں کی میزبانی اور وزیر اعظم کی تقرری سمیت دیگر اہم ذمہ داریاں اب بھی ان کے پاس ہی رہیں گی۔ قوم کی سربراہ کی حیثیت میں ملکہ برطانیہ مناسب
मुनासिब मौके और जरूरत के वक्त अपना किरदार अदा करेंगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिहाई में ये पहला मौका है कि मलिका की अहम रियासती जिम्मेदारियों की फहरिस्त में किसी किस्म की तब्दीली या कमी की गई है। बकिंगम पैलेस ज़राए के मुताबिक मलिका बरतानिया की मनसबी जिम्मेदारियों की फहरिस्त में तब्दीली इनके किरदार को कौमी तशख़्ख़ुस व इत्तेहाद, तसलसल व इस्तेहकाम और सपोर्ट और सर्विस के तनाजुर में मज़ीद वाज़े और मुतासिर कुन बनाने के लिए की गई है। ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं बल्कि पोस्ट जुबली छोटी सी अपडेट है। ख्याल रहे कि जून के महीने में बरतानवी मलिका की तख्त नशीनी के 70 साल मुकम्मल होने पर प्लैटिनम जुबली तकरीबात का इनेकाद किया गया था। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में 3 रंगीले मज़ाहिया उर्दू पंजाबी स्टेज ड्रामा शो मुनाकिद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मंजर कशी की गई। ड्रामा को देखने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने हॉल का रुख किया और स्टेज ड्रामा के मज़ाहिया जुमलों पर खूब महसूस होते रहे। शुरका का कहना था कि इस तरह के ड्रामे हमारी नई नस्ल को अपने कल्चर से जोड़े रखने में मुआविन साबित होते हैं। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। बरतानिया में कोविड-19 की पाबंदियों के बायस गुज़श्ता 2 सालों से स्टेज ड्रामे और दीगर शो न होने के बायस पाकिस्तानी कम्युनिटी की तफरीह मांद पड़ चुकी थी। जब से कोविड पाबंदियां खत्म हुई तो पाकिस्तानी फनकारों ने बरतानिया का रुख किया, जिसको ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुश असलूबी से कबूल किया। इन दिनों बरतानिया के तमाम बड़े शहरों में नसीम विक्की का लिखा हुआ मज़ाहिया स्टेज ड्रामा, जो उर्दू और पंजाबी समेत मुख्तलिफ जुबानों में ऐसे अंदाज में तरतीब दिया गया कि इसमें बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी के मौजूदा हालात की अक्कासी की गई, जिसे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खूब पसंद किया। नसीम विक्की इससे पहले भी कई स्टेज ड्रामों और टेली फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा लाहौर में वाक़या मज़ाहिया स्टेज ड्रामों में काबिल जिक्र काम किया, जिनको 3 रंगीले ड्रामा लिखने और फिर बेहतरीन तरीके से स्टेज पर फनकारी पेश करने पर शुरका ने खूब सराहा। बरतानिया के बाकी शहरों की तरह बर्मिंघम के मुकामी हॉल में भी 3 रंगीले मज़ाहिया ड्रामा पेश किया गया, जिसका आगाज पाकिस्तान के कौमी तराना पेश करके हुआ। इसके एहतराम के लिए हाज़रीन खड़े हो गए। ड्रामे के आगाज से आखिर तक एक डॉक्टर का किरदार तसलसल से स्टेज पर रहा, जो 3 रंगीलों का इलाज मुख्तलिफ अंदाज में करता रहा। इसमें वालिदैन की इज्जत, माँ की मोहब्बत और फिर अपनों की बेवफाई के बारे में बड़ा अहम मैसेज दिया गया, जिस पर शुरका की आंखें नम हो गई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि इस किस्म के फैमिली प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रामा था। हनी अलबेला ने जो है ना आज मैदान जीत लिया है, बहुत प्यारी अदाकारी की है। इफ्तिखार ठाकर भी, नसीम विक्की, लेकिन हनी अलबेला है। बहुत अच्छा ड्रामा लगा और काफ़ी देर बाद इस गैदरिंग को हमने महसूस किया कि वाकई बहुत अच्छा इन्होंने अपने अपने किरदार अदा किए हैं। स्पेशली ठाकुर साहब और विकी नसीम, इनका मैं दिल से तहे गुज़ार हूँ कि इन्होंने यहाँ आके हमारे लिए बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट हमें दी। और स्पेशली अलबेला, जो हनी अलबेला साहब, इनके मैं अक्सर प्रोग्राम देखता हूँ टीवी में, वो जो खबरदार वगैरह में इनका स्पेशल हुआ करता था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस होल टीम। घर छोटे ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ
ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਪੂਰਾ। जो अभी जामे में एब्सोल्युटली नॉट का डायलॉग बोला गया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये तायद करता है इमरान खान की जो स्टेटमेंट थी। आज बहुत अच्छा शो हुआ, विक्की भाई ने, ठाकुर भाई ने, अलबेला भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। मैं अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ ये ड्रामा देखने के लिए आया हूँ, जिसमें पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हमारे लेजेंड अदाकार इफ्तिखार ठाकर साहब, नसीम विक्की साहब, अनी अलबेला साहब और उनकी सारी टीम तशरीफ़ लाई है। बहुत खुशी हुई है, हमने बहुत इंजॉय किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं हर वक्त ड्रामे देखना इन्हों के आते जो मैं कोई मिस नहीं करता, लेकिन आई लाइक दिस। बहुत अच्छा, वसीम ने, विक्की ने, अपने इफ्तिखार ने, अलबेला, वेरी नाइस, आई लाइक इट। लाइव परफॉर्मेंस के आखिर में तमाम मकामी और पाकिस्तान से आए हुए फनकारों का तारुफ करवाया गया, जबकि इस मौका पर पाकिस्तान में मारूफ ड्रामा आर्टिस्ट मसूद ख्वाजा के इसाले सवाब के लिए दुआए मगफिरत और इनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए फंड रेजिंग भी की गई। शुरका का कहना है कि इस किस्म के मज़ाहिया ड्रामे जहां हमें तफरीह मुहैया करते हैं, वहां हमें अपने कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम मैसेज भी डिलीवर करते हैं, और इस किस्म की एक्टिविटीज़ हमारी नई नस्ल को अपने कल्चर से जोड़े रखने में मावन साबित हो सकती है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा हदीका शाहीन, CNI न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि नॉर्थहैम्पटन के फलाही इदारे आगा यूके के ज़ेर एहतमाम बसिलसिला शहादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सालाना मजलिस इज़ा मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान और भारत से आए हुए सना खान और उलमा कराम ने भरपूर शिरकत की और हिंदुस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। शुरका ने कहा कि मरकज़ इत्तेहाद इस्लाम अपने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। 12 घंटे की तवील मजलिस अख्ताम अलम बरामदी और मातमदारी पर हुआ। ये रिपोर्ट देखते हैं। बरतानिया के शहर नॉर्थहैम्पटन में सालाना मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान से मारूफ ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम और उलमाए कराम ने खिताब किया और कहा कि दौरे हाजिर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अशद ज़रूरत है। हमको फ़िक्री इख्तलाफात से बाला होकर इस्लाम की हिफाजत करना है और हिंदुस्तान में जारी जुल्म सितम और इस्लाम और हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुहिम की पुरजोर मजम्मत करनी है। मजलिस इज़ा में शिरकत के लिए यूरोप और मुख्तलिफ ममालिक से अज़ादारों ने शिरकत की और खानवाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अकीदत के फूल निछावर किए और जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के सिलसिला में आंसुओं का नजराना पेश किया। इस मौके पर मेजबान मजलिस नासिर जाफरी ने हिंदुस्तानी हुकूमत की गुस्ताखी रसूल के खिलाफ शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और कहा कि हमारा मकसद मगरिब में बसने वाले मुसलमानों को ऐसे इज्तिमात के मौके फराहम करना है जहाँ वो अपने बच्चों समेत शिरकत करें और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम के लिए कुर्बानी और दरसे करबला की असल रूह को समझ सकें। आज हम बरतानिया के टाउन नॉर्थहैम्पटन के अंदर मौजूद हैं, जहां हर साल जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की शहादत के सिलसिले में मजलिस इज़ा का इनेकाद होता है और इसमें पूरी दुनिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, डिफरेंट ममालिक के लोग इसमें शरीक हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग शरीक हैं। इत्तेहादुल बैनुल मोमिनीन, इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और तमाम मुसलमान, तमाम उम्मा जो है इस वक्त एहतजाज भी कर रही है जो हिंदुस्तान के अंदर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अहानत और गुस्ताखी की गई है। मजलिस में शरीक अज़ादारों ने कहा कि दयार गैर में खानदान बसाना आसान होता है, ताहम अपनी नस्लों को इस्लामी तालीमात से आगाह रखना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजहब हक के लिए बेमिसाल कुर्बानी को उजागर करके दर्स देने का मौका मुयस्सर आता है। शुरका ने इस मौके पर बारहा हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि खुद को सेकुलर रियासत कहने वाले बेनकाब हो चुके हैं। दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी करना जमहूरी इक़दार नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में बहुत ये घटिया और बड़ी नाकाम और बड़ी दिलसोज हरकत है। इंडिया एक अच्छा जमहूरी और डेमोक्रेसी का मुल्क है, लेकिन एक बदनामी और तमाम लोगों की दिल आजारी पे हम मजम्मत भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क ना अमन हो, लोगों के दिल दुखी हों, सोसाइटियाँ जो हैं उसमें अनारकी फैले। ये तो हकीकत की बात है कि सारी दुनिया के मुसलमान बगैर किसी तफरीक मज़हब और मिलत रिसालत में आपकी ज़ात पर किसी तरह का कोई हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा मरकज़ इत्तेहाद जो है वो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की ज़ात है, तमाम फ़िरक़ों से बालातर होकर। और अब हिंदुस्तान में रिसालत में आपकी तौहीन के लिए, तौहीन के साथ जो जुमले कहे गए उस पर बिला तफरीक मज़हब तमाम शिया सुन्नी अफराद मुसलमान इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हुए और होना भी चाहिए।
بہت شکریہ جی آپ کا، آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آپ یورپ کی بہت بڑی مجلس کا انعقاد آپ کو پتہ ہے نارتھمپٹن کیا جاتا ہے کافی عرصے سے، اور آج بھی اسی سلسلے میں یہاں پر جو ہے ایک بہت بڑی تعداد جمع ہے مومنین کی اور مومنات کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزادی سے جو ہے وہ طلباء اسلام میں جو ہیں وہ مشغول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ جو واقعات ہندوستان میں پیش آ رہے ہیں، اور ایک مودی کی جو گورنمنٹ ہے اس میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اسلام مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ I'm from the recruiting part of the police organisation. I've learnt a lot about your faith today, and in particular about the Prophet's daughter Fatima and the circumstances that related to her death, and in particular around the desecration of her tomb in Saudi Arabia. And my undertaking from today is to write to my MP to express what I have learnt here today and the sense of feeling today. I'm a community engagement officer with Northamptonshire Police, and I've been very kindly invited here today to commemorate with you the memory of Prophet Muhammad and his family, Lady Fatima. یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے بین المذاہب کا، یہاں پہ درس دیا جاتا ہے، اور خصوصاً جو ہندوستان میں گستاخی کی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، تو اس کے خلاف بھی یہاں پہ مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، ایسے ماحول اور منظر پاکستان میں بھی دیکھنے کو کم ملتے ہیں، بالخصوص یہاں پر تمام امت مسلمہ بالخصوص شیعہ سنی بھائی اتنے اتفاق اور اتنے پیار کے ساتھ جب یہ ایسا ایک یہاں سے یورپ کی فضا سے درس دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، تو ایک بہت اچھا ایک جا رہا ہے پیغام۔ لارجسٹ مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہے، اس میں ہم یہاں تشریف فرما ہے، سارے یہاں موجود ہیں، اور یہاں پہ ہر مکتب فکر کا ماننے والا موجود ہے۔ شیعہ سنی اتحاد کی بے نظیر مثال مل رہی ہے، اور یہاں پاکستان اور ہندوستان سے جتنے مومنین آئے ہیں سب نے اب ہندوستان میں ہونے والی گستاخی رسول کی بھی مذمت کی ہے۔ نارتھمپٹن UK میں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں، شیعہ سنی حضرات یہاں پہ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ہم پرسہ دینے آئے ہیں۔ بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا، اور آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا ماحول، بہت اچھے لوگ، اور میں سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ یقینی طور پہ یہ بڑا منفرد عزاداری کا ایک تسلسل ہے جو یہاں پہ برپا کیا جا رہا ہے۔ آغا آرگنائزیشن ناصر جعفری صاحب کی طرف سے اس کو بڑا اچھا اور بڑا ہی بہترین پیمانے پہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مجلس اعظام اسلامی تاریخ اور تفاسیر قرآن کے انگریزی ترجموں پر مبنی کتب رکھی گئیں، اور لنگر سمیت دودھ کی سبیلوں کا خاص انتظام کیا گیا۔ تاہم اختتام مجلس پر شبی تابوت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا برآمد اور ماتمداری کے پرسہ پر کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی سب سے بڑی مجلس جہاں تعلیم و تربیت کا باعث بنتی ہیں، وہیں سال میں ایک بار تمام دوستوں سے ملاقات کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، جو برطانوی معاشرے میں اہم پیش رفت ہے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ وسیم کاظمی، CNN نیوز، نارتھمپٹن۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ اور آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لمپی وائرس نے مویشیوں پر حملہ بول دیا، جس کے باعث ہزاروں کی تعداد میں جانور مر چکے ہیں، جبکہ لاکھوں جانور اس سے متاثر ہیں۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ رواں سال جانور ہمارے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لاہور منڈی میں جانور لے آنے والے بیپاریوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سارا سال عید قربان کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ اس سال فارمرز اور بیپاری دونوں ہی پریشان ہیں۔ پاکستان کے مختلف صوبوں میں بڑے جانوروں کی کثیر تعداد، جن میں گائے، بیل اور ان کے اقسام شامل ہیں، لمپی وائرس کا شکار ہیں۔ صوبہ سندھ سے شروع ہونے والی یہ بیماری ملک کے دیگر حصوں میں پھیل چکی ہے، جو مویشیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، جبکہ اس بیماری کے شکار ہونے سے ہزاروں کی تعداد میں جانور اب تک مر چکے ہیں اور لاکھوں جانور اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ اس سال ہمارے مویشی ہمیں
فائدہ نہیں دے رہے بلکہ نقصان ہی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جانوروں کو بیماری کیسی ہو گئی، لیکن ہم یہ ضرور جانتے تھے کہ ان کے علاقے میں کئی لوگوں کے جانور اس وائرس کا شکار ہو کر مرے بھی ہیں اور بیمار بھی ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو بیپاری جانور خریدتا ہے دیکھ بھال کر لیتا ہے، لیکن اس بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جانور راستے میں ہی مر جائے۔ جبکہ پیٹرول مہنگا ہونے سے جانوروں کو لانے لے جانے کے کرائے میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے۔ وہ سارا سال محنت کر کے جانور پالتے ہیں اور پھر عید کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اچھے پیسے کما سکیں، اور انہی پیسوں سے ان کا سال بھر کا خرچ چلتا ہے۔ مویشی منڈی کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ہفتے والے دن تقریباً 80 سے 100 جانور منڈی میں داخل نہیں ہونے دیے جو لمبی وائرس کا شکار تھے۔ تاہم جو بیپاری کئی 100 کلومیٹر سفر کر کے آتے ہیں اور فوری واپس نہیں جا سکتے، ان کے لیے منڈی میں الگ جگہ مختص کر دی گئی ہے جہاں وہ بیمار جانور کو قرنطینہ کر رہے ہیں۔ لمبی وائرس کا شکار ہونے والے جانور کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ اس بیماری میں مبتلا جانور کو تیز بخار ہوتا ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جانور ڈپریس ہو جاتا ہے اور اس کی حرکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جلد پر بڑے بڑے دانے بن جاتے ہیں جو 4 سینٹی میٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں۔ لمبی وائرس کے شکار جانور کو ٹھیک ہونے کا وقت تقریباً 2 ہفتے کا ہے، لیکن اگر جانور اس بیماری سے شدید بیمار ہو جائے یعنی اس کے دانے پھٹ جائیں تو بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے۔ اس صورت میں جانور مر جاتا ہے۔ اس لیے ایسا جانور جس کی بیماری کا پتہ چل جائے اس کو فوری طور پر دیگر جانور سے الگ کر دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی فوجی اہلکار جبری گمشدگیوں کے کیس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے صحافی مدثر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر جبری گمشدگیوں کے واقعات میں فوج کا کوئی اہلکار ملوث ہے تو اس کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب سیکیورٹی اداروں پر اس طرح کے الزامات لگتے ہیں تو اس سے ملک کی سلامتی پر سمجھوتا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج پر اس طرح کی کارروائیوں میں شامل ہونے کا الزام بھی کیوں لگے، کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مدثر نارو کے واقعے سے متعلق ملک کی سب سے معتبر خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ جبری گمشدگی کا ایک کیس ہے، لیکن اس کے باوجود منتخب حکومتیں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح جبری گمشدگیوں کے بارے میں منتخب حکومتوں کا رد عمل ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اٹلی کے شہر روم میں سکھ برادری کی جانب سے اقلیتوں پر مظالم ڈھانے والے بھارت سے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں سکھ فار جسٹس تنظیم کی جانب سے خالصتان کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا گیا۔ سکھ برادری نے اقلیتوں پر مظالم ڈھانے والے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کیا، جس میں الگ وطن کا خالصتان کا نیا نقشہ بھی جاری کیا گیا۔ نیوز کے مطابق بھارت سے آزادی کے لیے سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام یورپی یونین کے رکن ملک اٹلی کے دارالحکومت روم میں خالصتان ملک کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں سکھوں نے بھارت سے آزادی کا مطالبہ کیا۔ ریفرینڈم کے دوران سکھ رہنماؤں کی جانب سے الگ وطن خالصتان کا نیا نقشہ بھی جاری کیا گیا، جس میں بھارتی ریاست پنجاب کے علاوہ ہریانہ، ہماچل پردیش، راجستھان اور یو پی کے اکثر اضلاع کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ سکھ رہنما پرمجیت سنگھ کا کہنا تھا کہ گلوکار سدھو موسے والا کو بھارتی ایجنسیوں نے قتل کروایا کیونکہ وہ بھارتی پنجاب کی آزادی کے بڑے حامی تھے۔ ہندوستان دی ایجنسیاں نے شبدیپ سنگھ سدھو موسے والے دا قتل جڑا کیتا، کیوں؟ انہیں پنجاب دے حقاں دی گل کیتی، انہیں SYL پنجاب دے پانیاں دی گل کیتی، انہیں پنجاب دی گل کیتی اپنے گانیاں دے وچ۔ سکھ فار جسٹس کے بانی پرمجیت سنگھ کا مزید کہنا تھا کہ گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کے پیچھے بھارتی حکومت ہی ہے۔ بھارت کے تاریخی شہر الہ آباد کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج رکھنے والی بھارتی سرکار نے حیدرآباد دکن کا نام تبدیل کر کے بھاگیہ نگر رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ متحدہ ہندوستان کو آگے لے کر جانے کی ذمہ داری اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حکمران جماعت کی جانب سے ملک کے مسلم ناموں والے شہروں کے نام کو تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے تقریر کے دوران حیدرآباد کو بھاگیہ نگر قرار دے دیا۔ بی جے پی کے رہنما روی شنکر پرساد نے اپنے وزیر اعظم کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد بھاگیہ نگر ہے جو ہم سب کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ آزادی ہند کے رہنما سردار پٹیل نے متحدہ ہندوستان کی بنیاد رکھی اور اب اسے آگے لے جانے کی ذمہ داری بی جے پی کی ہے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی 2020 میں گریٹر
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के दौरान वोटरों से पार्टी को वोट देने की अपील की थी ताकि हैदराबाद को भाग्य नगर में तब्दील किया जा सके। इससे कबल इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS और हुक्मरान जमात BJP के मकामी कायदीन ने भी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर रखने का मुतालबा किया था। ख्याल रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जमात के एक अहम इजलास के लिए पहली बार नई दिल्ली की बजाय हैदराबाद में कर रही है, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि हुक्मरान जमात हैदराबाद से मुताल्लिक कोई बड़ा फैसला करने जा रहे थे। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त, HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है, अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909, 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे फलों के बादशाह आम की, जिसकी तकरीबन 1600 इकसाम दुनिया भर में पाई जाती हैं, लेकिन तिजारती पैमाने पर उगाए जाने वाले इकसाम 25 से 30 हैं। बड़े सगीर आम का मस्कन रहा है, जहां तकरीबन 4000 साल से आम की काश्तकारी की जा रही है, जबकि पाकिस्तान दुनिया में आम की पैदावार करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तानी आम अपनी ग़ज़ाइयत और ख़ूबसूरती के एतबार से दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इस पर जानते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में फलों के बादशाह आम की 1600 के करीब इकसाम पाई जाती हैं, मगर सिर्फ 25 से 30 इकसाम ऐसी हैं जिन्हें तिजारती पैमाने पर उगाया जाता है। बरतानिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, पाकिस्तान समेत अफ्रीकी ममालिक में भी आम इंतहाई मकबूल और पसंदीदा फल के तौर पर शोहरत रखता है। आम इंतहाई ग़ज़ाइयत और जायके से भरपूर फल है, जबकि पाकिस्तानी आम दुनिया के ज्यादातर ममालिक में पसंद किया जाता है। इसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा, कैलोरीज की मिकदार कम और कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम और थोड़ा सा प्रोटीन भी शामिल होता है, और विटामिन A, B, C से ये भरपूर होते हैं। आम पाकिस्तान से खास तौर पर मशरिक वस्ता, ईरान, जर्मनी, जापान, चीन और हांगकांग को बरामद होने वाला दूसरा सबसे बड़ा फल है, जो एक अहम गैर मुल्की करेंसी कमाने वाले फल की फसल के तौर पर अपना गिरा कदर हिस्सा डालता है। पाकिस्तान अब भारत, चीन, मैक्सिको और थाईलैंड के बाद दुनिया का चौथा बड़ा प्रोड्यूसर है। आम पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फलों की फसल है। इस वक्त तकरीबन 1.8 मिलियन टन की पैदावार के साथ हजारों एकड़ के रकबे पर उगाया जाता है। सिर्फ सूबा पंजाब में तकरीबन 3 लाख एकड़ के करीब रकबे पर आम के बागात हैं, जो कुल पैदावार का 70% आम पैदा कर रहे हैं। सूबा सिंध तकरीबन 24% और खैबर पख्तूनख्वा इसकी पैदावार में मामूली सा हिस्सा डालता है। पाकिस्तान की फसल दुनिया के आम का 8.5% पैदा करती है। पंजाब से पहले की आबो हवा ने सूबे को आम की इब्तदाई इकसाम उगाने का एजाज बख्शा। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से गुज़श्ता चंद साल में मयारी आम की पैदावार में कमी आ रही है और हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए कोई काम नहीं कर रही। मौसमियाती तब्दीली और शदीद मौसम की वजह से जनूबी पंजाब में आम की फसल मुतासिर होती है। माहिरीन के मुताबिक आम की फसल उगाने के लिए पाकिस्तान में मिट्टी और मौसमी माहौल मयार के लिहाज से मुआविन है। आम की कम पैदावार में मुतादिद अवामिल कार फरमा है। बीमार पौधे बनाने वाले गैर सेहत बख्श बीजों का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल, कीड़ों का हमला, बिडिंग या ग्राफ्टिंग के दौरान इंतजाम के गलत तरीके, आबपाशी का वक्त, कटाई और खादों के इस्तेमाल का वक्त इसमें खातिर खा किरदार अदा करते हैं। आम की तशहीर और तारुफ के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से रहीम यार खान में 3 रोज़ा सालाना मैंगो शो का एहतमाम किया जाता है और इसके अलावा हर साल मीरपुर खास के शहीद बेनज़ीर भुट्टो नुमाइश हॉल में कौमी आम और मौसम के फलों के फेस्टिवल का भी एहतमाम किया जाता है। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां कश्मीर प्रीमियर लीग के तर्जुमान का कहना है कि टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में नई टीम का इजाफा किया गया है, जिसके बाद 7 टीमें टाइटल जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के लिए एक नई फ्रेंचाइज का इजाफा हो गया। कश्मीर प्रीमियर लीग के तर्जुमान का कहना है कि टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में एक नई टीम का इजाफा किया गया है, जिसके बाद 7 टीमें टाइटल की जंग लड़ेंगी। टूर्नामेंट की ड्राफ्टिंग ईद उल अज़हा के बाद होगी, जबकि KPL में नई शामिल होने वाली फ्रेंचाइज जम्मू जानबाज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने कश्मीर प्रीमियर लीग KPL सीजन 2 का NOC जारी कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।